بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم آفیشل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مردہ قبر سے کیسے نکلا اور کیسے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے بھتیجے ہی اس کے وارث تھے۔ ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص مر نہیں رہا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے۔ ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے منتظر رہے۔ ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو اور اس کے مال دولت بطور وارث قبض کر لو اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت خون بہا یعنی دیت بھی وصول کر لو، جو کہ میراث کے مال پر اضافی فائدہ ہے۔ دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے، ایک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا، اور وہ جگہ جو اس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے باشندوں پر دیت لازم کی جاتی۔ تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہو، تاکہ تمہیں میراث کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے، اس طرح ڈبل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو موت نہیں آ رہی اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکش ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کر دو۔ شہر والوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ان کے قتل کا معلوم ہے۔ ہم نے تو گزشتہ روز سرے شام جو اپنے شہر کا دروازہ بند کیا تو اس کے بعد صبح تک اس کو کھولا ہی نہیں گیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہو۔ اسی طرح یہ تنازع زیادہ بڑھ گیا اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے کہ ان کو کہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے، خصوصاً مصیبت زدہ سے مذاق تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلا چوچرا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ضد سے کام لیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ جوان، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے،
حکم دیا ہے فوراً کر گزرو، کوئی مشکل کام نہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پھر بھی یقین نہ آیا، پھر سوال کیا۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے۔ یقیناً گائے ہمارے بیچ میں موجود ہونی چاہیے، کسی کے پاس ہونی چاہیے، بیان فرما دے۔ اللہ نے چاہا ہم ضرور پتہ چلائیں گے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے وہ گائے کس قسم کی ہے، یقیناً وہ گائے کس کے پاس ہے، یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے ہوں، کسی اور رنگ کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ تو یہ بات سن کر لوگوں نے کہا اب حق بات سامنے آ چکی ہے، لہٰذا وہ ایک گائے کو خرید کر لائے، ذبح کیا اور لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انہیں بتا دو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھونپنے لگے اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا ہے، پس ہم نے کہا اس مردے پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھونپنے لگے اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے، پس ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو، وہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو، جیسے کہ اگلا جملہ اس دلالت کو بیان کر رہا ہے۔ ترجمہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اللہ اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل نے خواہ مخواہ کے سوالات سے اس گائے کی جو مخصوص شناخت حاصل کی جسے ذبح کر کے مقتول شخص کا قاتل مطلوب کرنا تھا، اس کی تلاش میں وہ 40 سال تک سرگرداں رہے مگر ایسی گائے نہ ملی۔ آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائے مل گئی مگر مالک کو وہ بہت پسند تھی، اس لیے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا، مجبوراً منہ مانگا دام ادا کر کے اسے ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے فلاں فلاں بھتیجے نے مجھے قتل کیا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور صحیح کی روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے چچا سے کہا تھا، جو چچا نے انکار کر دیا۔ بھتیجے نے انتقام لینے کی غرض سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکے، اس کا مال بھی میراث میں حاصل کر لے اور پھر قتل کا الزام دوسرے پر ڈال کر دیت بھی وصول کر لے۔ ناظرین اکرام، یہ قصہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔